یہ بات ہے جب میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ 92 کی بات ہے۔ کرکٹ کا جنون اپنی اونچائیوں پہ تھا۔ ہمارا بھی کرکٹ کا جذبہ ایسا تھا کہ اسکول ہو یا گھر، ہر وقت ذہن پہ کرکٹ سوار رہتی۔ جہاں جگہ ملتی پریکٹس شروع کر دیتے، اور جب کرکٹ کھیلنے محلے میں نکلتے تو مغرب کے اندھیرے کے باوجود گھر جانے کا دل نہ کرتا۔ جس دن بھی ورلڈ کپ کا میچ ہوتا، سارا گھر ٹی وی کے سامنے جم جاتا۔ ہر شاٹ، ہر بال پر تبصرہ ہوتا۔ جوش، غصہ، خوشی اور جذبات سے بھری آوازیں پورے محلے میں گونج رہی ہوتی۔ یہ بتاتا چلوں کہ ہم لوگ اس وقت فیڈرل بیریا بلاک 16 میں رہا کرتے تھے۔ انچولی کے سامنے ایک بہت مشہور اسکول تھا، اور اس اسکول سے جو راستہ عثمان آرکیڈ اور یوسف پلازا سے ہوتا ہوا نعمان مسجد کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے الٹے ہاتھ پر ایک بہت پرانا مکان تھا جو عرصہ دراز سے بند تھا۔ ہم نے تو کم سے کم وہاں کبھی کسی کو رہتے نہیں دیکھا تھا۔ اس مکان کی طرز تعمیر سے ہی لگتا تھا کہ یہ اس علاقے کے پہلے بنائے گئے مکانات میں سے ایک تھا۔ اس گھر کی جس چیز سے ہمیں سب سے زیادہ خوف آتا تھا وہ تھے اس کے اندر بنے تہخانے۔ ان تہخانوں کی کھڑکیاں یا روشن دان بالکل فٹ پاتھ سے جڑے نظر آتے تھے۔ گھر کی حالت تو ویسے ہی مخدوش تھی، لیکن اس کے ٹوٹے ہوئے دروازے، کھڑکیاں اور تہخانوں کے روشن دان ہمیں اتنا خوف زدہ کر دیتے تھے کہ رات کو اس جگہ سے گزرتے وقت ہم غلطی سے بھی اس گھر کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے۔ جیسے شیطان وہاں بیٹھا ہمارا منتظر ہے، اور ہماری نظر ادھر اٹھتے ہی اس کا خوفناک چہرہ نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد ہمارا حال ایکزورسسٹ کی ریگن کی طرح ہوگا۔ بس یہی خوف ہمیں اس گھر سے دور رکھتا تھا۔ بلاک 16 میں 90s کے دور میں رہنے والے لوگ شاید اس گھر کو پہچان جائیں، کیونکہ اب تو اس کا حلیہ ہی بدل گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں ایک فیملی نے اس گھر کو خرید کر اس کا ادار کروایا تھا، اور اس کے تہخانوں میں کئی بکرے ذبح کر کے ان کے خون پر مٹی بھر کر تہخانوں کو سیل کر دیا تھا۔ لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، حقیقت ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ جب تک ہم وہاں رہے تب تک تو وہ گھر ویسا ہی ویران اور بھوتوں کا ڈیرا بنا رہا۔ ہمارا خوف تو اپنی جگہ تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ ہمارے بڑے بھی ہمیں اس کے ارد گرد کھیلنے یا اس کے اندر جھانکنے سے منع کرتے تھے۔ گھر والے کیوں منع کرتے تھے یہ تو ہم نے کبھی پوچھا نہیں، کیونکہ ہماری تو خود روح قبض ہو جاتی تھی اس گھر کو دیکھ کر، تو اس میں کودنے یا جھانکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ کرکٹ ہمارے سر پہ سوار تھا، پاکستان کے فائنل میں پہنچتے ہی جنون اور بڑھ گیا تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا، موسم قدرے خوشگوار تھا، گلیوں میں لائٹس لگ گئی تھیں، نائٹ میچز شروع ہو گئے تھے۔ مطلب دن ہو یا رات، ہر وقت محلے میں گہما گہمی رہتی تھی۔ ان دنوں حیدرآباد سے ہمارے 4 کزنز ہمارے یہاں رکنے آئے ہوئے تھے۔ وجہ وہی تھی کہ سب مل کے میچز دیکھیں گے۔ عصر سے تھوڑا پہلے ہی ہم لوگ منصورہ گراؤنڈ پہنچ جاتے، وہاں کرکٹ کھیلتے۔ لیکن اب جو نائٹ میچز کا دور شروع ہوا تو ہمارا بھی دل للچایا۔ ان دنوں جمعہ ہفتہ اسکول کی چھٹی ہوا کرتی تھی، اور یہ واقعہ ہے جمعرات کی رات کا۔ ایک دن پہلے پاکستان فائنل جیت چکا تھا، ایک الگ ہی خوشی کا سما تھا، اور ہم سب کزنس نے بھی پروگرام بنایا کہ چونکہ کل اسکول کی چھٹی ہے، جمعہ ہے، تو ہم بھی رات میں کرکٹ کھیلیں گے۔ بس یہ ارادہ کیا اور عشاء کی نماز کو نکلے تو بیٹ بال ساتھ لے لیا۔ نماز ختم ہونے کے بعد مسجد سے نکلے اور
ہر گلی میں جھانکتے گئے کہ کون سی گلی خالی ہے جدھر ہم کھیل سکیں، لیکن ہر جگہ پہلے ہی ہتھیا لی گئی تھی۔ بڑی مایوسی ہوئی۔ خیر، دل گرفتہ ہو کر گھر کی طرف مڑے تو ہم کزنس میں جو سب سے بڑے تھے، کلیم بھائی، کہنے لگے کہ مسجد والی گلی بالکل خالی تھی اور وہاں اسٹریٹ لائٹس بھی روشن ہیں، تو ہم لوگ وہاں چل کے ون ٹپ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ مسجد والی گلی؟ قطعی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو جھٹ منع کر دیا، کیونکہ مسجد کے بالکل برابر میں ہی تو وہ آسیبی گھر تھا۔ ادھر ہماری جان تو نکل سکتی تھی، لیکن کرکٹ وہ کسی صورت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن ہمارے اتنا کہنے پر جو سب نے مذاق بنانا شروع کیا، تو اپنی بہادری کا بھرم رکھتے ہوئے لاچار ہم ان لوگوں کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جان بوجھ کر جتنا اس گھر سے دور کھڑے ہو سکتے تھے کھڑے ہو گئے۔ خیر، اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سوائے کلیم بھائی کے سب کی ہی جان آدھی ہوئی تھی۔ اب جناب ہوا یوں کہ کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ کلیم بھائی بڑے تھے تو اس وقت سے ان کی پہلی بیٹنگ تھی۔ گو کہ ون ٹپ کھیلا جا رہا تھا، لیکن جوش میں آ کر دوسری ہی بال پر جو انہوں نے بیٹ گھمایا تو بال پول سے ٹکراتی ہوئی سیدھی اسی آسیبی گھر کے اندر چلی گئی۔ اور یقین مانیے، بال اندر گئی ہے اور اسی لمحے بال اس طرح سے واپس آئی جیسے کسی نے اندر سے باہر پھینکی ہو۔ اتنا ہی نہیں، ایک کے بعد ایک کر کے 3 بالز واپس آئیں، حالانکہ ہماری صرف ایک بال اس گھر میں گئی تھی۔ اب جو ہم نے دیکھا کہ ایک کے بعد ایک 3 بالز وہاں سے کسی نے باہر پھینکی ہیں، تو ہم اور ہمارے ساتھ ہمارے 2 کزنس تو سرپٹ وہاں سے دوڑ گئے اور دور کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ کلیم بھائی پہلے تو آوازیں دے کر اشاروں سے ہمیں بلا رہے ہیں، پھر ہمارے چھوٹے بھائی اور جو کزنس ان کے ساتھ کھڑے تھے ان سے اس گھر کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم اتنا دور تھے کہ ہمیں ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو ہمیں معلوم نہیں کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر کچھ کہتے کہتے وہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ نہ جانے انہیں کیا سوجی کہ وہ اس گھر کی دیوار پہ چڑھ کے اندر کودے، اور ان کی دیوار ٹاپتے ہی ہمارے کزنس اور بھائی جو ان کے ساتھ گھر کے باہر کھڑے تھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب ہم جو کافی دور کھڑے تھے، ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ہماری تو جان ویسے ہی حلق میں تھی، تو جیسے ہی ہم نے ان لوگوں کو بھاگتا ہوا دیکھا، ہم بھی گھر کی طرف دوڑ گئے۔ اب جو ہم لوگ 2-3 گلیاں کراس کر کے گھر تک پہنچے تو وہ لوگ ہم سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ان کو دیکھتے ہی ہم نے ایک ہی سانس میں سوالات شروع کر دیے۔ کلیم بھائی اس گھر میں کیوں کودے تھے؟ کیا ہوا ہے وہاں پر؟ ان کو کیا پڑی تھی اس گھر میں کودنے کی؟ اور تم لوگ بھاگے کیوں ہو وہاں سے؟ ہمارے چھوٹے بھائی نے آنکھیں پھاڑے ہمارے سارے سوالات سنے اور ایک لفظ کہے بغیر ابو کو آوازیں دیتا گھر میں داخل ہو گیا۔ ابو، کلیم بھائی، ابو، کلیم بھائی، یہی کرتا کرتا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوڑنے لگا، اور ہم نے طوطے کی طرح جو اب تک ہوا تھا سب کچھ کہہ سنایا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے وہاں کرکٹ کھیلنا، لیکن یہی لوگ زبردستی ہمیں وہاں لے گئے تھے۔ اب امی پریشان ہو گئی، تب تک ابو بھی بھائی سے پوری کہانی جان چکے تھے۔ اب تو آنن فانن ادھر ابو گھر سے باہر نکلے، ادھر امی دادی سب برقعے اوڑھتی ہوئی ان کے پیچھے، اور ساتھ ساتھ ہم سب بھی۔ گلی میں جو کھڑا تھا ہم سب کو ایسے پریشان ہبڑ دبڑ بھاگتے دیکھا تو پیچھے پیچھے ہو لیا۔ عجیب سما تھا، ایک طرف روشنی سے گلیاں جگمگا رہی تھیں، ایک طرف ہم سب پریشان حال مسجد کی طرف دوڑ رہے تھے۔ گلی میں کھیلتے لڑکے شور مچا رہے تھے اور نکڑ پر بیٹھے حضرات شیخی بھگا رہے تھے۔ مسجد بس 2 گلیاں چھوڑ گئی تو تھی۔ جیسے ہی گلی سے باہر نکلے، وہاں تو
10-15 अफराद का मजमा खड़ा देखा और उन अफराद के बीच में दीवार से टेक लगाए सर पकड़े कलीम भाई बैठे हुए थे। अब्बू ने आगे बढ़कर उनको सहारा देकर खड़ा किया और घर की तरफ बढ़ गए। किसी से कोई बात भी नहीं की। वहां जो अफराद खड़े थे उनमें से 3-4 हमारे साथ हो लिए, जिनमें से एक थे मस्जिद के खिदमतगुजार। अब्बू ने घर पहुंचकर कलीम भाई को ड्राइंग रूम में लिटा दिया और खुद घर से बाहर आ गए। अब जो वो घर से बाहर आए तो मस्जिद के जो खादिम यूसुफ भाई थे खुद से आगे बढ़कर अब्बू को दिलासा देते हुए बताने लगे कि कलीम भाई के साथ हुआ क्या था। और उन्होंने जो वाकया बताया ये उस वक्त के बाद की कहानी है जब हम वहां से भाग चुके थे। यूसुफ भाई कहते हैं कि मैं मस्जिद के सदर दरवाजे को ताला लगा रहा था कि वो जो खाली मकान है उधर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आना शुरू हो गई। मुझ पर तो अल्लाह का करम और बड़ों की दुआएं हैं कि डरता तो मैं हूं नहीं, क्योंकि अक्सर मैं जब फजर से पहले मस्जिद का ताला खोलने जाता हूं तो उस घर से अजीब आवाजें आती हैं और साए दिखते हैं। इसीलिए मैं तो आदी हूं। उन आवाजों को सुनकर मैंने लाहौल पढ़ा और मस्जिद को ताला लगाकर बस उस घर के सामने से ही गुजरा था कि जोर जोर से दरवाजे को पीटने के शोर से रुक गया। ये पहली बार था। जो भी उस घर में है अपने होने का एहसास जरूर दिलाता है, लेकिन इतना ज्यादा दरवाजा पीटना ये सब पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे दिल में अल्लाह ने डाला कि मुझे रुक कर देखना चाहिए। मैंने आवाज देकर 2-3 लोगों को उसी वक्त जमा कर लिया और दीवार पे चढ़कर अंदर झांका तो इस लड़के को दरवाजे के पास जमीन पर बेहोश पाया। अब मैं दीवार से उतरा, जो वहां लड़के जमा हो गए थे उनको बताया। फिर अल्लाह का नाम लेकर 2 लड़के बड़ी हिम्मत से अंदर कूदे और बहुत मुश्किल से आपके इस लड़के को बाहर लेकर आए। ये मुकम्मल बेहोश तो नहीं था, कुछ कुछ होश में था, कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया। बस हम इससे पूछ ही रहे थे कि इतने में आप आ गए। मेरी बात मानिए, सामने वाले प्लाजा में जो अहमद साहब हैं वो जिन्नात का तोड़ करते हैं। आप फजर में लाजमी उनके पास ले जाएं इस लड़के को, इससे पहले कि फिर बहुत देर हो जाए। अब्बू ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त कलीम भाई को लेकर 3 हट्टी पर नूरी शाह का जो मजार है वहां ले गए। वहां जाकर इल्म हुआ कि कलीम भाई पर वाकई में असरात हो गए थे। जिन कहूं या क्या, जो भी थे तादाद में 2 थे और वो उसी घर से उनको ऊपर हावी हुए थे। फिर वहीं मजार पे उनका उतार करवाया। ये भी एक लंबा किस्सा है कि वहां कलीम भाई ने उतार करवाने के दौरान क्या क्या अजीब हरकतें की, किस मुश्किल से उन जिन्नात का उतार हुआ, वो फिर कभी सही। वहीं से कलीम भाई के वालिदैन उन्हें अपने घर ले गए और हम पर यह हकीकत तो कम से कम वाज़ेह हो गई कि वो घर ऐसे ही बदनाम नहीं था। वहां क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कलीम भाई ने क्या देखा, क्या सुना, क्या हकीकत थी, कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि उनको तो ये भी याद नहीं था कि वो हमारे साथ वहां क्रिकेट खेल रहे थे। यूं कहिए कि कुछ घंटों की याददाश्त उनकी जिंदगी से खत्म हो चुकी है। अब ना जाने ये उतार करवाने की वजह से हुआ या जो जिन्नात उनके ऊपर हावी हुए थे ये उनका असर था।
تو دوستوں کیسے ہیں آپ؟ یہ واقعہ کافی تفصیلی تھا لیکن میں نے تھوڑا شارٹ کر کے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ مزہ بہت آیا کیونکہ پرانی باتیں یاد آ گئیں، 92 کا ورلڈ کپ بھی یاد آ گیا۔ کاش کہ پھر کبھی ہم دوبارہ جیت سکیں، کاش کہ ٹیم میں سے پالیٹکس اور ڈسکرمنیشن، فیورزم ختم ہو جائے، میرٹ پر سلیکشن ہو، جو سلیکٹ ہوں وہ بھی پوری محنت سے کھیلیں۔ دوستوں خوفناک واقعے کے علاوہ آج ایک بہت ہی خوشی کی خبر بھی ہے۔ ارشد ندیم نے زبردست سرپرائز دیا ہے۔ ایک ارشد سے ہی خاص توقع تھی لیکن سچ کہوں تو گولڈ کی نہیں تھی، سلور یا برونز کی امید لگائے بیٹھا تھا میں، لیکن ارشد نے سرپرائز کر دیا۔ کچھ لمحوں کی ہی صحیح ارشد سے میری ملاقات ہوئی ہے ایک مرتبہ ایئرپورٹ پہ، اور میرے حساب سے اس جیت میں نہ صرف ارشد اور ان کے والد کی محنت ہے بلکہ بابڈا کو بھی اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ انہوں نے ارشد کو جاب دی تاکہ وہ ذریعہ معاش کی فکر کو ایک طرف کر کے اپنی ٹریننگ پہ پوری توجہ دے، اور ارشد نے بالآخر گولڈ میڈل اپنے سینے پہ سجا لیا ہے۔ دوستوں آپ سب اپنی دعاؤں میں ارشد کو ضرور یاد رکھیے، کچھ نہ صحیح کم سے کم ہم دعا تو دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو۔ اللہ پاک ارشد کو اور ترقی دیں، اس کو ہمت دیں کہ وہ اور کافی محنت کر کے ملک کا نام روشن کرے۔ باقی جاتے جاتے ایک بار چیک ضرور کر لیجئے کہ چینل سبسکرائب کر لیا ہے یا نہیں، کہیں بھول تو نہیں گئے۔ اپنا اور اپنے آس پاس تمام لوگوں کا خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔